بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، غیب کا جو علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کو پتہ ہے کہ ہر چیز کا علم اس کے قدرت میں، دست قدرت میں جو ہے وہ ہر چیز کا علم جو ہے وہ اس کے پاس ہی ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی جو ہے وہ کبھی کبھی جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ صلاحیت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ اپنے فیوچر میں جو ہے ان کو جھانکنے کا، ان کو فیوچر میں جو ہے ان کو جھانک کر پتہ چلانے کا اللہ تعالیٰ ان کو علم عطا فرما دیتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی پریڈکشنس وغیرہ کرتے ہیں، اور وہ ایک اندازے کے مطابق 100% اس میں درست نہیں وہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن اپنے ایک اندازے کے مطابق وہ ایک تجزیہ اپنا پیش کرتے ہیں کہ مستقبل میں یہ چیز ہونے والی ہے۔ اسی طریقے سے بلغاریہ کی ایک خاتون بابا وانگا کے نام سے مشہور ہے، جو 1911 میں پیدا ہوئی اور 1996 میں یعنی 1996 میں ان کا انتقال ہوا۔ 85 سال وہ زندہ رہی۔ وہ پیدائشی نابینا تھی، بلائنڈ تھی وہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت یہ دیتی ہے کہ وہ مستقبل میں ان کو جھانکنے کا، مستقبل میں ان کو دیکھنے کا کہ مستقبل میں کیا چیزیں ہونے والی ہیں، وہ یہ صلاحیتیں دیتی۔ اور ان کی اسٹڈی سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تقریباً اپنی زندگی میں آنے والے 3000 سال تک کی مختلف جو ہے وہ پیشن گوئیاں کی ہیں، پریڈکشنز کی ہیں، یعنی 5079 تک، یعنی 5079 تک کی انہوں نے پریڈکشنز کی ہیں کہ ان آنے والے سالوں میں، ان آنے والے سینچریز میں، صدیوں میں دنیا کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ حالات کس ڈگر پہ جائیں گے، حالات کیا پیش آئیں گے، کون کون سے واقعات ہوں گے۔ اور کہتے ہیں کہ 85% جو ہے ان کی جو ہے پریڈکشن جو ہے وہ کافی حد تک درست ثابت ہوئی، جس میں ماضی میں انہوں نے جو پریڈکشن کی تھی اس کی چند میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ انہوں نے ایک تو 9/11 کا بڑا تواتر سے جو ہے وہ اس کا ذکر کیا تھا کہ امریکہ میں 9/11 کا واقعہ ہوگا، اور یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے 2022 کے اندر آسٹریلیا اور ایشیائی ممالک میں خطرناک سیلاب اور زلزلوں کی پریڈکشن کی، جو درست ثابت ہوئی۔ اور خاص طور پہ جو آسٹریلیا میں جو یہ سیلاب آیا تھا، یہ زلزلہ آیا تھا، یہ آسٹریلیا کے ساحلی علاقوں میں یہ جو ہے تباہ کاریاں ہوئی تھیں۔ اور پھر پاکستان، بھارت، تھائی لینڈ اور دیگر ممالک میں سیلاب اور ارتھ کوئک کی جو انہوں نے پیشن گوئیاں کی تھی وہ کافی حد تک درست ثابت ہوئی۔ اور ہم دیکھتے ہیں 2005 میں جو اس میں پاکستان میں جو زلزلہ آیا تھا اس کی کتنی خطرناک تباہ کاریاں ہوئیں، اور یہ بھی انہوں نے اس کی پریڈکشن کی تھی۔ پھر انہوں نے لیڈی ڈائنا کی جو ہے وہ حادثے کا بھی انہوں نے اس کی پریڈکشن کی تھی، وہ بھی درست ثابت ہوئی۔ مزید انہوں نے سوویت یونین جو سابقہ جو سوویت یونین اور آج کا جو روس ہے اس کے ٹوٹنے کی، یہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کی 6 ریاستیں جو ہیں وہ مختلف ریاستوں میں یہ تحلیل ہو جائے گا، وہ بھی آج ہمارے سامنے ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ رشیا کے اندر یعنی روس کے اندر ہی جو ہے وہ چرنوبل کا ایک حادثہ ہوا تھا، جس میں ایٹامک پلانٹ جو تھا چرنوبل کا، اس میں لیکیج ہو گئی تھی، اس میں کچھ ڈیفیکٹو ایسا ہو گیا تھا کہ اس میں جو تابکاری جو ریڈیشن تھی وہ پھیل گئی تھی، اس سے جو ہے وہ تقریباً ہزاروں لوگ جو ہے وہ اس سے ہلاک ہو گئے تھے۔ لیکن وہ بعد میں اس کو جو ہے وہ اس کو درست کر لیا گیا، لیکن اس کی پیشن گوئی وہ پہلے کر چکی تھی۔ اور روس کی ایک مرد آہن جسے آئرن مین کہا جاتا ہے، جو صدر تھے وہ اسٹالن، اس کی وفات کی بھی جو ہے انہوں نے پیشن گوئی کی تھی، اور وہ ایگزیکٹلی اسی ڈیٹ کے اوپر ان کا انتقال ہوا۔ اور ایک روسی آبدوز کرسک جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ایٹامک آبدوز تھی، اور اس میں بھی جو ہے وہ ڈیفیکٹ ہو گیا تھا، اور وہ سمندر میں جو ہے وہ ڈوب کر جو ہے وہ تباہ ہو گئی تھی۔ تو یہ جو پروڈکشن تھی ان کی وہ کافی حد تک جو ہے وہ درست ثابت ہوئی، اور 85% جو ہے وہ، اور بہت سی ایسی پریڈکشن جو انہوں نے کی لیکن وہ درست ثابت نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے 2024 میں کے لیے بھی انہوں نے پریڈکشنز کی، اور اس میں انہوں نے دنیا کے لیے، خاص طور پہ پاکستان اور اس خطے کے لوگوں کے لیے بتایا کہ یہ کوئی دنیا کے لیے خاص طور پر جو ہے یہ سال اچھا نہیں ہے۔ تو اس میں ہم نے بہت شروع میں دیکھا کہ جنوری کے بہت ہی میرے خیال اس پہلی یا دوسری تاریخ کو یا ڈیٹ کو جاپان میں جو ہے وہ سونامی آیا، یا زلزلہ، یہ سونامی آیا، اور اس سے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ نقصانات ہوئے ہیں، اور جنگوں کے حوالے سے بھی انہوں نے بے شمار پروڈکشن کیے۔ تو 2024 کی کچھ انہوں نے پروڈکشن کی جو میں آپ کے سامنے
پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ 2024 کے اندر جو ہے وہ روسی صدر پر ان کے اپنے ملک میں جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر ہی جو ہے وہ روس میں سے کوئی شخص ہوگا وہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کرے گا یہ۔ اور دوسری پروڈکشن انہوں نے کی کہ 2024 میں یورپ میں دہشت گرد جو ہے وہ دہشت گردی کے حملے جو وہ بڑھ جائیں گے، اور ایک بڑا ملک جو ہے 2024 میں جو ہے وہ بایولوجیکل تجربہ حملہ کرے گا۔ یعنی یورپ کے اندر خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے حملے ہوں گے، واقعات ایسے ہوں گے، اور کوئی بڑا ملک، یعنی بڑے ملک میں تو امریکہ بھی ہو سکتا ہے، رشیا بھی ہو سکتا ہے، UK کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے ایک بڑے ملک کا نام لیا، ملک کا کوئی اس میں نام کا ذکر نہیں کیا، لیکن یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ اس کے اوپر بایولوجیکل تجربہ یہ حملہ کرے گا۔ 2024 میں انہوں نے کہا اسی سال جو ہے وہ عالمی سطح پر معاشی ایک بحران آئے گا، جس سے اکثر ممالک جو ہے وہ متاثر ہوں گے، ان کی معیشت متاثر ہوگی، اور مہنگائی میں جو ہے وہ بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ تو خاص طور پر اگر ہم پاکستان کے حوالے سے کریں تو یہ چیز ہمیں سامنے نظر بھی آ رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بھی انہوں نے کی وجہ سے دنیا میں تباہ کاری اور زلزلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس سال جو ہے وہ سردیوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ جنوری کے اسٹارٹنگ میں جو ہے وہ سردیاں جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر، پاکستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں اس دفعہ سردی کے لیے بہت زیادہ ہوئی، تو یہ اس کی بھی انہوں نے پروڈکشن کی موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے، اور اس کی تباہ کاریاں، زلزلے ہیں، سیلاب ہے۔ تو آنے والے سال ابھی جنوری اسٹارٹ ہی ہوئے، آنے والے مہینوں میں دیکھیں کیا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں۔ انہوں نے ایک اور 2024 کے اندر پیشن گوئی کی کہ سائبر اٹیک جو ہے میں اضافہ ہو جائے گا، اور جو ہے وہ اعلیٰ درجے کے جو ہائیلی ویل کوالیفائڈ اور بہت زیادہ ہائی جو ہے وہ ہیکرز ہیں، وہ پاور پلانٹس اور جو ہے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کو جو ہے وہ ظاہر سارے کمپیوٹرائز ہیں دنیا کے اندر، ان کو وہ ہیک کر لیں گے، جس سے اس کا جو اہم انفراسٹرکچر جو ہے اس کو نشانہ بنائیں گے، اس کو تباہ کر دیں گے، اور جس سے یہ جن علاقوں کے یا جن ممالک کے یہ ہیکر یہ پلانٹس کو یہ ہیکر جو ہے وہ ان پر اٹیک کریں گے، ان کو بہت ظاہر نقصان بھی ہوگا، اور ان کی قومی سلامتی کو بھی خطرہ ہوگا۔ تو یہ انہوں نے پیشن گوئی کی ہے کہ سائبر اٹیک کا بھی جو ہے وہ جو اٹیکرس ہیں، ہیکرس ہیں، وہ اس میں 2024 کے اندر ان کی سرگرمیاں جو ہے بہت تیز ہو جائیں گی۔ انہوں نے 2024 میں طب کے شعبے میں، یعنی میڈیسنس کے شعبے، یعنی میڈیکل کے شعبے میں بھی پروڈکشن کی ہے کہ اس سال جو ہے وہ الزائمر اور کینسر سمیت لا علاج بیماریوں کا علاج دریافت ہو جائے گا۔ یعنی کینسر جو ہے ابھی تک اس کے اوپر تجربات ہی ہوتے رہے، لیکن ابھی اس کا علاج دریافت نہیں ہوا، لیکن ان کی پروڈکشن یہ کہ 2024 کے اندر اس کا علاج دریافت ہو جائے گا۔ اور الزائمر یہ بھی ایک بیماری ہے، تو اس کا بھی اب تک علاج دریافت نہیں ہوا، اس کے لیے بھی کیا ان کی پروڈکشن یہ ہے کہ اسی سال جو ہے وہ اس کا بھی جو ہے وہ جو ٹریٹمنٹ جو ہے دریافت ہو جائے گا، جس سے انسانیت کو جو ہے بہت فائدہ پہنچے گا۔ ان کی ایک پروڈکشن یہ بھی ہے 2024 میں جو ہے وہ کوانٹم کمپیوٹنگ میں ایک اہم جو ہے وہ پیش رفت ہو گئی ہے۔ یہ بھی ایک سائنٹیفک جو ہے نا فینومینا ہے فزکس کے حوالے سے، اور جو فزکس پڑھتے ہیں یا جن کو جنہیں دلچسپی اس حوالے سے، تو اس حوالے سے بھی انہوں نے پیشن گوئی کی ہے یہ۔ اور 2025 کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت سی جو ایسی پیشن گوئی ہوئی ہے، انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو یہ خاتون کو اللہ تعالیٰ نے، گو کہ اللہ نے ایک صلاحیت ان سے چھین لی ہے، اور دیکھنے کی صلاحیت سے، لیکن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو دیے، تو یہ اس طریقے سے انہوں نے مختلف حوالے سے پروڈکشن کی ہے یہ۔ تو ہم بینگ مسلم ہمارا ایمان و یقین ہے کہ اللہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ ہی جو ہے وہ ہر چیز کے متعلق جانتا ہے۔ انسانوں کو تو کہیں کہیں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ تھوڑا بہت علم ودیت کر دیتا ہے، جس کو وہ استعمال کر کے اپنے حوالے سے وہ اپنی جو ہے وہ اس نالج کو اپنے جو ہے وہ استعمال کر کے جو ہے لوگوں کو اس سے آگاہ کرتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہو۔ جس طرح موسمیاتی جو پروڈکشنز ہوتی ہیں، فورکاسٹ ہوتی ہے کہ آج بارش ہوگی یا ایک ہفتے کے بعد اتنی سردی ہوگی، تو یہ بھی ایک علم ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو یہ جو پروڈکشن جتنی بھی ہوئی ہیں ماضی کے اندر بھی اور ابھی بھی آنے والے سالوں میں، یہ بھی سب اللہ کی طرف سے عطا کی بھی ہیں۔ تو ہمارا ایمان یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو جتنی بھی باتیں یہ ہیں، یہ ضروری نہیں ہے 100% اس میں سے درست ہو جائے، اس میں سے کچھ درست ہو بھی سکتی ہیں، ایک اندازہ ہوتا ہے انسان کا،
اور 100% کچھ جو ہے وہ درست ہو سکتی ہے اور کچھ درست نہیں بھی ہو سکتی ہے. تو ہمارا جو ہے 100% ان باتوں پہ ہمارا یقین نہیں ہونا چاہیے. ہمارا یقین جو ہے وہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. السلام علیکم.